تو یہاں پر مسلمانوں کو اسلام کی تبلیغ کا حکم بھی دیا گیا، اور اس کے بڑے تبلیغ اسلام کی بڑی اہمیت، بڑی فضیلت قرآن کریم میں اور احادیث میں آئی ہے، اور جتنے اولیاء اللہ آئے سب تبلیغ اسلام کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تبلیغ اسلام کی اہمیت بتاتے ہوئے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے علی، یہ صفا و مروہ جو پہاڑیں ہیں، اتنا سونا اور اتنا چاندی اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے بہتر ہے کہ تمہیں غیر کو اسلام میں داخل کرو۔ اتنا بڑا کام ہے، لیکن آج مسلمان ایسے عظیم فریضے سے انحراف کر دیے، آنکھ موچھ لیے۔ بڑے بڑے جو ہے نا عالم ہیں، فاضل ہیں، مفتی ہیں، مگر میدان میں نہیں نکل سک رہے، صرف مسجدوں کو پکڑ لیے، امامت کر لیے یا مدرسے چلا رہے، یہ بڑا کام سمجھ رہے۔ نہیں، اگر آپ 1400 سال پیچھے جا کے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی۔ صحابہ کرام کا اوڑھنا اور بچھونا تبلیغ اسلام تھا، دوسرا کوئی مقصد نہیں تھا، دوسرا کوئی منشا نہیں تھا، دن رات ایک ہی فکر تھی، کس طرح دین اسلام کو غالب کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں لڑتا جاؤں، لڑتا جاؤں، لڑتا جاؤں، یہاں تک کہ دنیا سے باطل کا خاتمہ ہو جائے اور اسلام غالب آ جائے۔ میری تلوار اسی وقت رکو گی جب لوگ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں گے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے، یہ تمنا ہے۔ تو یہی تمنا صحابہ کرام کی تھی۔ صحابہ کرام سے لوگ پوچھتے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ کی زندگی کا منشا کیا ہے؟ تو صحابہ کرام کیا فرماتے تھے؟ ہمارے زندگی کا مقصد صرف ایک ہے، ساری دنیا کو اسلام کی آغوش میں لے کے آنا، اللہ کے زمین کے اوپر، اللہ کے آسمان کے نیچے اللہ کی حمد قائم ہونا۔ یہی وجہ ہے بڑی بڑے حکومتیں زیر و زبر ہو گئے، مٹھی بھر صحابہ کرام تھے، قیصر اور کسریٰ کی حکومتیں حیران رہ گئی، حالانکہ پیٹوں کو پتھر بن رہے، پیون کے جھبے پہن رہے، مگر فقیرانہ تو لباس ہے، مگر شاہانہ ان کا ٹھار تھا صحابہ کرام کا۔ تو اس طرح، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہی فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سست مت ہو، یہ بشارت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہر زمانے کے مسلمانوں کے لیے بشارت ہے یہ آیت۔ تم سست مت ہو، تم غمگین مت ہو، تم ہی غالب آؤ گے۔ شرط کیا ہے؟ تم مومن ہونا، یہ شرط ہے۔ تو اس طرح یہ اسلام، تبلیغ اسلام کے لیے مسلمانوں کو وہ چیز پیدا کرتا ہے، اس کے اندر روح۔ تو یہ صحابہ کرام تبلیغ اسلام کے لیے دنیا کے کونے کونے تک پہنچے۔ اور پیران پیر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی بھی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ کوئی بھی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ ایک غیر اقوام کو اسلام میں داخل نہ کرے، کیونکہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ جو لوگ ظلمت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو نور کی طرف لے کے آنے والا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے۔ اگر یہ کام چھوڑ دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو جو ہے نا برائی سے بچا کے بھلائی کی طرف لے کر آئے۔ وہی لوگ فلاح دینے والے ہیں، فلاح پانے والے نہیں، فلاح تو پا لیے، فلاح پا کے فلاح دینے والے ہیں۔ مفلحون کیا ہے؟ باب افعال سے ہے، متعدی ہے، خود فلاح پا کے دنیا کو فلاح دینے والے۔ اور برائی کیا ہے؟ بھلائی کیا ہے؟ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو برائی سمجھ لیے، تو یہ برائی نہیں، حقیقت میں برائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ
ہر گناہ کو معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن شرک معاف نہیں ہوتا، اور شرک اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں کفر یا شرک داخل ہو جائے اس کا مجھے خوف نہیں ہے، لیکن امت وہن کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گی۔ بارہ ہم سنیں تو حب الدنیا کراہیت الموت، دنیا کی محبت آ جائیں گی مسلمانوں میں اور موت کا خوف آ جائیں گے، لیکن شرک نہیں آتا فرمایا۔ تو شرک بولتے کہ عام طور پہ بعض مسلمان شرک بولتے کہ مسلمانوں میں سمجھتے، بعض ایسے سنی لوگوں کو سمجھتے کہ یہ مشرک ہے، سمجھتے ارے جو ہے نا درگاہوں کو جانے والے ہیں، فاتحہ دینے والے، ان کو مشرک سمجھتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دجال کی پالیسی ہے، آپس میں لڑا دیا ہمیں، تم بس آپس میں دیکھ لو، باہر کا رخ مت کرو۔ مگر حضرت صاحب عالم فرماتے ہیں کہ جو انسان گھر میں جھگڑا کرتا انہیں باہر جھگڑا نہیں کر سکتا، اور باہر جھگڑا کرنے والے کو گھر میں جھگڑا کرنے کی فرصت نہیں رہتی۔ تو اسی لیے کیا ہے، مبلغین کو میدان کے پہلوان بنایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو چھیڑو مت بابو، مسلمانوں کو چھیڑو مت اور غیروں کو چھوڑو مت۔ مطلب کیا ہے؟ چھوڑو مت بولو تو جا کے مارنا نہیں ہے، بلکہ اسلام کے پیغام کو پہنچانا ہے، ان کے پاس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، قرآن کریم کا ذکر ہے، صحابہ کرام کا ذکر ہے، ہر چیز ہندوستان کے مذہبی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے ہزاروں سال پہلے سے۔ تو اس لیے حضرت صاحب اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ ایک بڑا ہال ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، وہاں پر غیر اقوام بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، مگر ایک پردہ حائل ہے، ایک پردہ ہے جس پردے کی وجہ سے غیر اقوام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پا رہے، مگر مسلمان تو دیکھ سک رہے۔ تب مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ وہ پردے کو گرا دیں تاکہ وہ غیر اقوام بھی دیکھ لے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے۔ تو یہ کام ہے۔ تو آج مبلغین یہی کام کر رہے ہیں، 100 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، مندروں میں، مٹھوں میں، ہر جگہ جا کے تبلیغ اسلام کا کام کر رہے ہیں، لیکن ناعاقبت اندیش مسلمان ہمیشہ سے اللہ والوں کی مخالفت کرتے رہے، اور مخالفت صداقت کی دلیل ہے، مخالفت ہونا ہے۔ حالانکہ یہ ادارہ آج سے نہیں 1924 سے قائم ہے، یہ فقرا ہر جگہ جا کے تبلیغ اسلام کے کئی پنڈت حضرت صاحب قبلہ عالم کے ہاتھ میں مشربہ اسلام ہوئے، 700 پنڈت ہوئے، ایسے کئی ان کے جو ہے نا ماننے والے ہیں، اور سابقون اول المبلغین کے ہاتھ میں کیسا کام کرے۔ اس زمانے کے حضرت صاحب قبلہ عالم کے زمانے میں جو مشائخین تھے، جو علماء تھے، واقف تھے وہ لوگ، کیسا کام کرے حضرت صاحب قبلہ عالم۔ اسی لیے یہاں پر علماء کی آرا ہے، یعنی اس زمانے کے علماء رائے دیے، کیا رائے دیے؟ کنو مع صادقین بولے، اپنے متبعین کو، اپنے مریدین کو بولے کہ ایسے سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ بولے۔ تو اس طرح ہندوستان کے چپے چپے میں تبلیغ اسلام کا کام کرے، اور یہی وہ کام ہے جس سے انسان ولی، غوث، قطب، ابدال بن سکتا۔ یہ کام چھوڑ کے اگر انہیں سر نیچے پیر اوپر